آئیے بچوں، آج ایک کہانی سنتے ہیں۔ 2 دن سے مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ جانور اور پرندے خوراک کی تلاش میں گھر سے باہر نہ نکل سکے۔ آخر تیسرے دن بارش رک گئی اور بادل چھٹ گئے۔ چنٹو مرغا بہت پریشان تھا کیونکہ وہ 2 دن سے کھل کر بانگ نہیں دے سکا تھا۔ صبح ہوتے ہی جو ہر طرف سورج کی روشنی پھیلی تو وہ پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکلا اور ایک اونچے درخت کی چوٹی پر جا پہنچا۔ اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور زور زور سے بولا، ککڑو کوں، ککڑو کوں۔ 2 دن بعد کھل کر بانگ دینے کی وجہ سے وہ بہت خوش ہوا۔ پھر کیا تھا، اوپر تلے بانگیں دینے لگا، ککڑو کوں، ککڑو کوں، ککڑو کوں، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں بہت خوش ہوں۔ اب اس کی آواز بی لومڑی نے بھی سن لی۔ بی لومڑی کے کان میں یہ آواز پڑی تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ وہ 2 دن سے بھوکی تھی، دل ہی دل میں کہنے لگی، آہا، آج تو اچھا شکار مل گیا، وارے نیارے ہو جائیں گے، مزے لے لے کے کھاؤں گی۔ خوشی سے اچھلتی کودتی اور پانی میں شپ شپ کرتی بی لومڑی وہاں پہنچی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ مرغا تو درخت کی چوٹی پر بیٹھا ہے۔ وہ درخت پر تو چڑھ نہیں سکتی تھی، اس لیے مرغے کو بیوقوف بنا کر نیچے اتارنے کی ترکیب سوچنے لگی۔ آخر وہ کچھ سوچ کر بولی، بھائی مرغے، میں نے آج ایک بہت اچھی خبر سنی ہے، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے؟ مرغے نے حیرانی سے پوچھا، کیسی خبر؟ مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ یہ سن کر لومڑی نے کہا، جنگل کے سب جانوروں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ آپس میں مل جل کر رہیں گے۔ تمہیں بھی مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، موسم سہانا ہے، آؤ دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ چنٹو مرغا بڑا ہوشیار تھا، اس نے سوچا کہ لومڑی چلاکی دکھا رہی ہے، کیوں نہ میں آج اسے سبق سکھاؤں۔ یہ سوچ کر وہ بولا، خبر تو بہت اچھی ہے، وہ سامنے سے کچھ شکاری کتے آ رہے ہیں، جاؤ انہیں بھی بلا لاؤ، پھر مل کر کھیلتے ہیں۔ لومڑی نے جو شکاری کتوں کا نام سنا تو دم دبا کر بھاگی۔ چنٹو نے آواز دی، بی لومڑی کہاں جا رہی ہو؟ ٹھہرو، میں نیچے آتا ہوں، پھر سب مل کر کھیلتے ہیں۔ لومڑی بھاگتے بھاگتے بولی، نہیں نہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہاری طرح ان شکاری کتوں نے بھی یہ خبر نہ سنی ہو، میں پھر کسی وقت آؤں گی، اللہ حافظ۔ کہانی ختم، پیسہ ہضم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔